بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق اوان ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری فیوچر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین آج کا موضوع ہے سینٹ انتخابات اور عمران خان. عمران خان صاحب سینٹ کے انتخابات کو لے کے بہت پریشان ہیں. انہوں نے آئی بی نے رپورٹ کی اور وزارت داخلہ نے بھی رپورٹ کی ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں اب بھی وہ ووٹ بیچنے کو تیار ہیں اور مارکیٹ میں گاہک پھر رہے ہیں. ظاہر ہے جہاں پہ کوئی چیز فروخت کے ہوگی قابل تو کلائنٹ یا گاہک خود بخود آ جاتے ہیں. تو خان صاحب کو شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ چاہے آپ سیکرٹ بیلٹ کریں چاہے آپ اوپن بیلٹ کریں، جس نے بکنا ہے وہ بک جائے گا، اس کو آپ نہیں روک سکتے. اور وزارت داخلہ نے جو رپورٹ دی ہے خان صاحب کو وہ بڑی خوفناک ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آپ پیمانہ لے لیں، کوئی بھی میئر کر لے لیں، آپ جس نے ووٹ بیچنا ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے. اور ساتھ یہی بتایا ہے کہ بڑی تعداد میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اپنا ضمیر بیچنے کو تیار ہیں. چاہے بڑی تعداد نہ ہو، 6 ہو، 8 ہو، 10 ہو، 12 والے کے لیے بھی میٹر کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اپنا ضمیر بیچے کیوں، اپنا ووٹ بیچے کیوں. خان صاحب بہت اپسیٹ ہے اور جب سے آصف زرداری صاحب بیٹھے ہیں آ کے اسلام آباد میں ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ خود آپ کو مار رہے ہیں. اور انہوں نے جو محمود خان صاحب جو ہیں کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے جو آج ٹرائبل تھے عاطف صاحب اور دوسرے دو لوگ تھے جن کو انہوں نے وزارت سے نکال دیا تھا، اس الزام پہ یہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. محمود خان صاحب کو اپنا آج بلایا عمران خان صاحب نے اور اس میں دوسرے ان کے متحرک لوگ بھی موجود تھے اور انہوں نے صلح کرا دی کیونکہ خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ سینٹ انتخابات میں جو زد پہنچے گی وہ کے پی سے پہنچے گی اور اگر میں نے اختلافات ختم نہ کیے اندرونی اپنی پارٹی کے تو میری سکی ہوگی. تو اس سکی سے بچنے کے لیے انہوں نے ان کو بلایا، ان کو بٹھایا اور یہ بھی کہا کہ اس کو جو عاطف خان کو وزارت جو واپس دے دی جائے گی اور آئندہ کے ساتھ چلنے کے وعدے وعید کیے. اب سنا یہ جا رہا تھا کہ کے پی جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان صاحب وہ اس ملاقات پہ راضی نہیں تھے. ان کے رفقا نے کہا کہ بھئی آپ اگر آپ ان کو پھر اپنا لیں گے، اپنے وزارت میں لیں گے تو یہ پھر سازشیں کریں گے. یعنی وہ جو ان کا دل صاف نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو نہ لیں یا آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ دھوکہ دیں گے. لیکن خان صاحب کو اپنی ظاہر ان کو اپنی عزت پیاری ہے، انہیں پتہ ہے ان کا سب کچھ اسٹیج پہ ہے. جو ان کا دعویٰ تھا کرپشن کے خلاف، پچھلے الیکشن میں 20 ارکان ان کے ٹوٹ گئے تھے اور اب بھی جو مختلف ایجنسیاں رپورٹ دے رہی ہیں اور شیخ رشید صاحب نے برملا کہہ دیا ہے کہ آپ ووٹ چوری کو نہیں روک سکتے. جس نے ووٹ دینا ہے وہ بیچنا ہے وہ بیچے گا، چاہے اوپن کر لیں چاہے سیکرٹ کر لیں. تو خان صاحب اپنے طور پہ ہاتھوں مار رہے ہیں، دیکھیں اس میں کب تک کامیاب ہوتے ہیں. ابھی انہوں نے ایک دورہ لاہور کا بھی کرنا ہے کیونکہ لاہور سے بھی پنجاب سے بھی لوگوں کی ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی. خاص طور پہ سراکی بل کے لوگ ناراض ہیں کہ بھئی وہ آپ نے جو وعدے ہمیں کیے تھے ہم سے وہ ہمارے حلقے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. ایک دو لوگ بولے بھی ہیں اور 12 کے قریب ایم پی جن سے میری ملاقات ہوئی آج، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کریں کیا، ہم سے ووٹ ڈالنے اور ٹھپا جو لگانے آئے کہ جب ہماری ضرورت ہو تو ہم بلا لو، جب ضرورت ہو تو خان صاحب بلا لیتے ہیں اور اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بلا لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تب ہمیں کوئی لفٹ نہیں کراتا، ہمیں نہیں بلاتے. تو یہ انہوں کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ اپنا ان کو سینے سے لگائیں، جب ہم ٹائم مانگیں ملاقات کے لیے تو تب آپ کے پاس جو ہے وہ وقت ہی نہ ہو، بلکہ آپ سنیں نہ، آپ کی بیوروکریسی آپ تک ہمارا پیغام ہی نہ پہنچائے. اب خان صاحب کے پی کے تو پنجاب کے تو مسائل حل کر رہے ہیں لیکن اوپر سندھ میں جو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. ایم کیو ایم نے جو ان کا اتحاد تھا کہ مشترکہ امیدوار لائیں گے، ایم کیو ایم اور اس میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا پی ٹی آئی میں، اور یہی فیصلہ ہوا کہ ہم ابھی کاغذ داخل کرا دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ایم کیو ایم جو ہے کسی طور پہ بھی اپنی سیٹ وڈرا کرنے کو تیار نہیں ہے. ظاہر ہے جس کی ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اس کا کچھ سینٹ میں ویٹ ہو، اس کا وزن ہو، تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم مل کے انتخاب لڑیں تو ایک آدھ سیٹ اور نکال سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ ایک شاطر آدمی بیٹھا ہوا جس کا نام آصف زرداری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی میں ان کے کتنے ووٹ تھے اور 2 سیٹیں انہوں نے نکال لی. گو کہ وہ دوسری اور تیسری ترجیحات میں آئے تھے اور اس میں کچھ ووٹ ضائع بھی ہوئے تھے اور خان صاحب کے 20 لوگ بکے بھی تھے. اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 10 کی 10 سیٹیں لے جائیں گے سندھ سے، جبکہ شروع طور پر بنتی ان کی 5 ہیں.
97 MP ہیں تو 5 بنتی ہیں، 5 میکسیمم کو توڑ پھوڑ لگا لیں 6، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم 10 لینے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب کیسے وہ کریں گے، کیونکہ اپنا یا تو وہ سب کو خریدیں گے یا سب کو کیسے کنونس کریں گے۔ صبح میں پیپلز پارٹی کی ایک اپنا خاتون MLA کا سن رہا تھا، سابق اپنا وزیر اپنا وہ سیکرٹری اطلاع تھی پیپلز پارٹی کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ دوسری تیسری ترجیحات کے ووٹ ہوتے ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ، تو وہ ہم مینیج کرتے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کو یہ چیز کرنی آتی ہے۔ اب اتنے پرانے پارلیمنٹرین ہیں یہاں پہ بھی، اپنا آپ کے پنجاب میں بھی اور KP میں بھی اور بلوچستان میں بھی، ان کو یہ ہنر کیوں نہیں آتا؟ لیکن ظاہر ہے وہ اپنا زرداری صاحب کی ایک اور سیاست ہے، ایک زرداری صاحب پہ بھاری، پر جو شنید ہے 10 تو نہیں، وہ جو کرائم بتا رہے ہیں، جو وہاں کے صحافی بتا رہے ہیں، جو وہاں کے سیاسی پنڈت بتا رہے ہیں کہ وہ 8 سے 9 سیٹیں لے آنے کی پوزیشن میں ہیں جی زرداری صاحب سندھ سے۔ تو اگر یہ ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو PTI سندھ میں بھی دراڑے ہیں، اب تو انہوں نے کھل کے پریس کانفرنس بھی کر دی ہے کہ ابرو صاحب اور فیصل بارک صاحب کو اپنی ٹکٹ جاری کر دی ہے۔ ان کے ابرو صاحب پہ تو کہتے ہیں نیب کیسز ہیں، اور اگر باڈا صاحب کہتے ہیں اگر نااہل ہو گئے اپنا MLA کے کیس میں تو پھر وہ سیٹ بھی جایا جائے گی۔ یہ ان کے کنسرن بجائے انہوں نے قیادت تک بات پہنچا دی اور کہا ہے کہ ان کو انڈو کریں، اور سنا ہے کہ خان صاحب نے میٹنگ بلا لی ہے، کٹھ بلا لی ہے کہ وہ بات کریں کہ یہ کیسے اس سے ہم نکلیں۔ کیونکہ اگر دیکھیں سینٹ الیکشن پروپورشنل ریپرزینٹیو پہ ہوتا ہے، اگر 2-4 MP ادھر ادھر ہو گئے نا تو پروپورشنل میں فرق آ جاتا اور آپ سیٹ ہار جاتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کراچی پہ گئے ایک کانفرنس سے خطاب کرنے، اور انہیں بھی کہا گیا کہ آپ ان سے بات کریں، لیکن ان کی پارٹی میں کتنی حصے ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور جو ناراض اراکین انہوں نے نا کوئی پردہ نہیں رکھا، انہوں نے برملا TV پہ آ کے کہا ہے کہ ان کو ٹکٹ نہ دیں، ان سے ٹکٹ واپس لیں، اور پھر MKM بھی بگڑی ہوئی ہے، وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، ان کا فارمولہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو خان صاحب پہ نا بڑا بھوت سوار ہے، وہ ہر صورت میں چیئرمین سینٹ جو وہ لینا چاہتے ہیں اور وہاں پہ اکثریت سینٹ میں چاہتے ہیں کسی بھی قیمت پہ، لیکن دور کا کوئی سرا انہیں نظر نہیں آ رہا، پلے نہیں پڑ رہا ان کے۔ اور خاص طور پنجاب میں بھی، پنجاب میں حالات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنا چودھری سرور صاحب کو کہا ہے کہ آپ نے جب 30 ووٹ، ہمارے 30 ممبر تھے، تو آپ نے 44 پہ کیسے آپ نے اپنا لے کے آپ سینیٹر منتخب ہو گئے تھے، تو اپنا وہ جادو چلائیں۔ لیکن جادو چلائیں تو کیسے چلائیں، کیونکہ اس میں 3 یہاں پہ لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں اور گورنر پنجاب ہیں۔ ان تینوں کی آپس میں نہیں بنتی، تینوں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، تینوں ایک دوسرے کو رائول سمجھتے ہیں۔ تو خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے، پہلے جو کمیٹی غلط بنائی ہے کہ اس میں آپ خود بیٹھتے یا کسی ایک آدھ اور بندہ اپنا فیڈریشن سے ڈالتے، تاکہ کوئی بیچ میں کوئی میڈیٹر ہوتا، تاکہ وہ ان تینوں کو جو ہے وہ کسی ایک پیج پہ لاتا ہے۔ اب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ اپنا وہ تھریٹ سمجھتے ہیں اس کو، گورنر پنجاب کو، گورنر پنجاب صاحب جو ہیں وہ اسپیکر پرویز الہی سے نالائیں، اور پرویز الہی صاحب شاطر آدمی ہے، وہ دونوں کو لڑا کے خوش ہیں۔ تو اب دیکھیں گے سینٹ الیکشن میں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ پھر آصف زرداری صاحب نے پھر جو فارمولہ دیا ہے کہ بھائی بانڈ نے جس کی اسٹرینتھ ہے وہ اپنا بانڈ لے۔ پھر انہوں نے خان صاحب نے چیلنج کر دیا زرداری صاحب کو کہ بھائی اپنا اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا تو میں سیٹیں زیادہ لے جاؤں گا۔ اب خان صاحب نے اپنے ممبر سنبھالے نہیں جا رہے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اور زرداری صاحب جا کے بیٹھ گئے اسلام آباد۔ اور خاص جو بنی گرا لیگ سے ہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کو کہا ہے کہ اگر یہ اپنا سینٹ الیکشن میں کوئی اپسیٹ ہوا، ہمارے امیدوار جو ہیں شور ہار گئے، تو آصف زرداری کو میں گرفتار کر لوں گا، گرفتار کر لینا اس کو، ایسے کہا۔ شیخ صاحب پرانے سائنسدانوں نے کہا یہ گرفتاریاں ایسے نہیں ہوتی، بہرحال انہوں سے ٹیٹ کر دیں گے، ٹیٹ کر دیں گے، ایک ہو سکتا ہے آپ ایک اور ریفرنس دیکھ لیں آصف صاحب کے خلاف، اور یا ان کی پارٹی کے خلاف، پھر مسلم لیگ نون کے خلاف بھی کوئی ایک آدھا ریفرنس آ سکتا ہے، یا ان کے بعد یہی ٹول ہے وہ نیب کو استعمال کر سکتے ہیں، FIA کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کو گرفتار کر لو، اگر میری اپنا اپسیٹ ہوا، میرے بندے ہارے تو یہ زرداری ذمہ دار ہوگا، اس کو گرفتار کر لو۔ جب پرائم منسٹر کا غصہ اتنا ہو اور وہ اپنا ایک بندے کو، اپنے ایک اپوزیشن لیڈر کو وہ اپنی نفرت کا نشانہ بنائیں گے، جسے گرفتار کر لو۔ اب جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے، پہلے تو وہ بڑے رنجیدہ تھے کہ بھائی میرا نام نکل گیا اس سے، لیکن انہوں نے کہا گیا کہ آپ کو جھوٹے کیسز نہ ان کے خلاف، مسلم لیگ نون کے خلاف
اور پیپلز پارٹی کے خلاف، تاکہ انہیں تھوڑا ٹائٹ کیا جائے، بغور شیخ رشید صاحب کے لیے ٹائٹ کیا جائے. تو یہ اپنا یہ خان صاحب کی جو ہے یہ بڑی اپنا غلط بات ہے کہ وہ بالکل آواز باختہ ہو چکے ہیں کہ بھئی ہر قیمت پہ وہ اپنے سینٹر لانا چاہتے ہیں. اور کے پی سے جو انہیں رپورٹ آئی ہے، کے پی سے جو رپورٹ انہیں ملی ہے کہ لوگ جو ہے وزیر اعلیٰ سے خوش نہیں ہیں، اور یہی حال اپنا پنجاب میں بھی ہے. اور یہ کہ انہوں نے جو کلمندی کا کام کیا کہ جو پرویز رائی صاحب کو ساتھ ملا دیا اور 10 سیٹوں کو انہیں دے دیے سینٹ کی ٹکٹ. اور لیکن سندھ سے بھی کوئی ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہے. پھر بلوچستان میں دیکھ لیں، بلوچستان میں بھی جو ہے وہاں سے بھی کوئی ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہیں. وہاں آپ کو پتہ ہے اندرونی لڑائی ہوتی ہے، وہاں ووٹ بکتے ہیں اور ایم پی بکتے ہیں. تو خان صاحب کو وہاں سے بھی وہ رزلٹ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ملے گا. گو کہ جس کے بعد پیسہ ہوگا وہ جیت جائے گا. ابھی ان کی ایک اے ٹی ایم وہاں سے فارغ ہو گئی ہے ورکروں کے دباؤ پہ، اور جو وہاں پہ مقامی قیادت نے جو ایک پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہ دیں، تو خان صاحب نے وہ ٹکٹ واپس لے لی ہے. اب سندھ میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں کہ حکمی لسٹ کیا آتی ہے، حکمی لسٹ میں کون کون ہوتا ہے، اور کون آگے جو کہتے ہیں نا مین رن، یعنی جو جب دوڑ شروع ہوگی تو اس دوڑ کی لائن میں کون کون ہوگا. یہ تو ابھی کل آج آخری دن ہے، تو پھر ڈال کے بعد پتہ چلے گا کون کون اس دوڑ میں شامل ہوگا، کون کون نہیں. لیکن خان صاحب پریشان ہیں. اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی میں نے آصف زرداری کو گرفتار کرنا ہے، تو انہوں نے ان کو اپنے اعصاب پہ سوار کر لیا ہے. بجائے اعصاب پہ سوار کرنے کے آپ ان سے بیٹھ کے بات کرتے کہ بھائی ہم کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، ہم بہت سارے بندے کروا لیں. یہ پہلے آفر کی تھی انہوں نے، لیکن خان صاحب نے کہا کہ مجھے ان کی کوئی آفر قبول نہیں ہے. اب دیکھیں یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے اور نعیم صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، اب جو کچھ ہوگا سینٹ انتخابات کے بعد ہوگا. تو دیکھتے ہیں سینٹ انتخابات کے بعد کیا ہوتا ہے، اور کیا واقعی خان صاحب نے جو کہا کہ میں آصف زرداری صاحب کو گرفتار کروں گا وہ گرفتار کر سکتے ہیں، یا جو مزید کیسز وہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو نیاب ان کے ہاتھ میں وہ کر سکتے ہیں، اور ایف آئی اے کو بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں. لیکن یہ سیاست میں اچھی چیز نہیں ہے. یہ سیاست میں ایک بری روایت قائم ہوگی، اور خان صاحب کو چاہیے کہ ایک اور بری روایت سے بچیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.